امام علی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اس حوالے سے جو نام ذکر کیے جاتے ہیں اس پہ لوگوں کے مختلف موقف ہیں۔ میرا موقف کیا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عثمان موجود ہے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ نام موجود ہیں، لیکن یہاں سے جو آگے جو بات کی جاتی ہے کہ امام علی نے یہ اپنے بیٹوں کے نام وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے، اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام علی نے اس کی تصریح ثابت نہیں ہے، تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اہل سنت علماء جب یہ بات کریں تو پوری بات کریں۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامنے محتشم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے جو صاحبزادوں کا نام عمر، عثمان اور ابو بکر ہے، کہ جس سے علماء اہل سنت یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت یا بالخصوص حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بالخصوص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یا اہل بیت میں سے کوئی بھی فرد اگر ان کو ان سے بغض ہوتا کسی بھی اعتبار سے، یعنی آپس میں محبت پیار نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے صاحبزادوں کا نام ابو بکر یا عمر یا عثمان نہ رکھتے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کا نام بھی یہ ملتا ہے، اور اسی طرح دوسرے ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کا نام بھی یہ ملتا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی تصریح آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کی اصل میں وجہ کیا ہے وہ میں وجہ بھی پیش کروں گا، اور علماء اہل سنت اس سے کیا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصل میں پچھلے دنوں ایک کلپ جو ہے وہ ہمیں بھیجا گیا، ایک فضل رافدی ہے، مفتی فضل ہمدرد اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ فضل رافدی ہے، ہمدرد ہے روافظ کے لیے، اور وہ گاہے بگاہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ روافظ کی گود میں بیٹھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب بندہ روافظ کے پاس بیٹھتا ہے تو اسی طرح کے استدلال ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ استدلال کر رہا تھا اور جو وہ لفظ بول رہا تھا، اس کے لفظوں سے اور اس کے استدلال سے یہ واضح طور پہ ثبوت مل رہا تھا کہ یہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا جو ہے بغض اس کے جو ہے لفظوں کے اندر اور اس کی گفتگو کے اندر جھلک رہا تھا۔ اب جو ہے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھے، یا ان کے نام کی طرح نام کیوں رکھے کہ جن کے ساتھ بغض تھا اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ تو اب یہ بندہ جو یہ رافضی ہے، اس نے اس کے خلاف ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھیں جی ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ اب خود ہی قانون بنایا اور خود ہی قانون کو توڑا۔ کس طرح؟ شروع جو ویڈیو کرتا ہے اس کے اندر جو ہے آگے گفتگو کے اندر کہتا ہے کہ امام علی نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کی تصریح موجود ہو، جو ثابت ہو، اور آگے اپنی جو گردان یہ چلاتا ہے وہ چلا رہا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اس نے کس سے سیکھی ہے؟ روافظ سے سیکھی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اس حوالے سے جو نام ذکر کیے جاتے ہیں اس پہ لوگوں کے مختلف موقف ہیں۔ میرا موقف کیا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عثمان موجود ہے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ نام موجود ہیں، لیکن یہاں سے جو آگے جو بات کی جاتی ہے کہ امام علی نے یہ اپنے بیٹوں کے نام وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے، اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام علی نے اس کی تصریح ثابت نہیں ہے، تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اہل سنت علماء جب یہ بات کریں تو پوری بات کریں، ادھوری اور ناقص معلومات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، اور استدلال غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی استدلال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہمارے علماء اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ بہت ہنسی آتی ہے اس کے اوپر۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا، لیکن کیا امام علی نے خود بتایا کہ یہ نام میں نے، یعنی کیا ان سے ثابت ہے کہ یہ نام میں ان خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھ رہا ہوں؟ تو نہیں، یہ تصریح موجود نہیں ہے۔ اب درست بات یہ ہے کہ امام علی کے جو یہ بیٹے ہیں بالکل نام موجود ہے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا امام علی کی جانب سے یہ تصریح موجود نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹوں ابو بکر جو نام رکھ رہا ہوں تو یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کے نام پہ رکھ رہا ہوں، یا عمر جو ہے تو یہ عمر بن خطاب ہے، یا عثمان جو ہے تو یہ عثمان بن عفان ہے۔ ایسا موجود نہیں ہے تصریح۔ اگر کسی کے پاس ہے تو بیان کر دے۔ اب اصل میں یہ جو ہے استدلال نہیں ہے، اس طرح استدلال وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا استدلال علماء کرتے ہیں؟ علماء کا استدلال یہ نہیں ہے کہ ان کے ناموں پر نام کیوں رکھے،
بلکہ علماء کا یہ استدلال ہے کہ ایک نام حضرت عثمان کا ہے، ایک حضرت عمر کا ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ انہوں نے اگر دشمنیاں کی تھی تو اتنی دشمنیوں کے باوجود پھر اب یہ جو لعنت منامت کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ روافظ کے اندر تو کلمے جتنا ثواب ہے لعنت کرنے کا اور نام لے کر لعنت کرنے کا، آگے لفظ معاذ اللہ ابوبکر بول کر، حضرت عمر نام بول کر، اسی طرح حضرت عثمان نام بول کر، اگر یہ لعنت کا معاملہ اس وقت ہوتا تو پھر ائمہ اہل بیت کی تو کئی اولادوں کے نام عمر بھی ہیں، ابوبکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، وہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو کیا اپنی اولادوں کے نام وہ اس نام پہ رکھتے کہ جن پر انہوں نے لعنت ملامت بھی کرنی تھی بعد میں ناموں پر؟ جس طرح وہ مرزا، جب ہم نے اس کو جواب دیا اور آج تک جو ہے وہ اس کو سام سونگ چکا ہے، وہ آج تک میدان عمل میں ہمیں نظر نہیں آتا، صرف اعتراض کرنا اس کو آتا ہے، جواب کے معاملے میں وہ بھاگ جاتا ہے، اور نہ اس کے کسی مقلد نے ہمیں جواب دیا کہ لفظ یزید ابا یزید پر جب اس نے اعتراض کیا تھا تو یہ روافظ بڑے اچھلتے پھر رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے نام یزید رکھو اگر تمہیں اتنے پسند ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر نام تو اہل بیت نے رکھے ہیں، عمر نام اہل بیت نے رکھے ہیں، عثمان نام اہل بیت نے رکھے ہیں، اور اگر آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ جی صرف عرب نے رکھے تھے اور عرب کے اندر اس طرح کے نام ہوتے تھے اس لیے ائمہ اہل بیت نے رکھ لیے ہیں، تو آپ ائمہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نام ابو بکر کیوں نہیں رکھتے، نام عمر کیوں نہیں رکھتے، نام عثمان کیوں نہیں رکھتے؟ آپ رکھے ائمہ اہل بیت کے نام پر، یہ نہیں کہ صرف حضرت علی نے رکھے ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی آگے تصریح پیش کروں گا، بہرحال میں اس کی تصریح پیش کر کے پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے علماء ایسا استدلال کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے، یعنی علماء استدلال کریں تو اس کو ہنسی آتی ہے، آگے جا کے خود یہ استدلال کر رہا ہے، آگے جا کے خود یہ استدلال کرتا ہے، کہتا ہے میرا موقف یہ ہے کہ مولا علی کے بیٹے عمر، ان کا نام عمر بن خطاب کے نام پر نہیں تھا۔ کہتے کن کے نام پر تھا؟ کہتے یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے عمر تھے، عمر بن ابی سلمہ، کہتے ان کے نام پہ ہے۔ اب دوسرا، عمر جو امام علی کے بیٹے کا نام ہے بالکل موجود ہے، بعض لوگوں نے انکار کیا ہے، وہ ان کا موقف ہو سکتا ہے، میرے نزدیک یہ بات ہے کہ ہاں موجود تھا، لیکن یہ عمر بن الخطاب کے نام پہ نہیں ہے، یعنی خلیفہ ثانی کے نام پہ نہیں ہے۔ کن کے نام پہ ہے؟ یہ ہے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کے نام پر امام علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اب اس بات کی تصریح موجود نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی تصریح نہیں ہے کہ امام علی نے فرمایا کہ میں یہ اس بیٹے کا نام یہ میں عمر بن ابی سلمہ کے نام پہ رکھتا ہوں، نہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے خود ہی ایک قانون بنا رہا ہے کہ جی نام پہ کوئی تصریح موجود نہیں ہے، اور اس طرح کے استدلال کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ اب خود ہی وہ استدلال کر رہا ہے اور کہتا ہے حضرت ام سلمہ، اور پھر خود ہی آگے جا کے کہتا ہے میرے پاس اس کی کوئی تصریح موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں، دلیل صرف یہ ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابو سلمہ جن سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی، اور یہ پہلے ان کی زوجہ تھی، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نکاح میں آئیں، تو پہلے خامن سے ان کے بیٹے تھے حضرت عمر۔ تو کہتے ہیں ان عمر کے نام پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اب ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے رافضی، فضل رافضی، تمہارے پاس کیا تصریح موجود ہے؟ پہلے جو خود ایک قانون بنا رہے تھے اسی قانون کو آگے جا کے تم نے خود توڑ دیا اور اپنی طرف سے کہہ دیا دیکھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بیٹے کا نام پہلے خامن سے حضرت عمر ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر نام رکھا۔ تو ادھر تو ابو بکر صدیق، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، یہ تینوں اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد پھر درجہ بدرجہ ان کی فضیلتیں موجود ہیں۔ یہ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر جو عمر بن ابو سلمہ ان سے تو کہیں درجے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ استدلال ہو سکتا ہے تو وہ استدلال کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس وجہ سے اس کے پورے بیان کے اندر بالکل رافضیت جھلکتی ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے بالترتیب جو ہے وہ مختصر سے وقت کے اندر نام پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ان کے اربلی کی یہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور جلد نمبر 2 میں جو ہے وہ یہاں پر صفحہ نمبر 59 پر 59 نمبر صفحہ پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس کے اندر عمر نام بھی ہے، عثمان نام بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت محمد الاصغر، ان کی کنیت ابا بکر انہوں نے ذکر کی کہ کنیت ابو بکر ہے، اور عبید اللہ کہتے ہیں الشہیدان مع اخیہما الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
کہتے ہیں یہ دونوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے کربلا کے اندر، اور اسی طرح حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، یعنی عثمان اور ابو بکر یہ دونوں نام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادوں کے، یہاں پر تو کنیت لکھی کہ جو ہے وہ محمد الاصغر تھے، ان کی کنیت ابو بکر تھی، لیکن آگے چل کے جو انہوں نے تذکرہ کیا اس میں نام لکھا باقاعدہ، کہا وہ عبید اللہ و ابو بکر و العباس و عثمان و جعفر و عبداللہ و محمد الاصغر، محمد الاصغر الگ ذکر کیے اور ابو بکر الگ ذکر کیا، اور پھر وہ یحییٰ و عون و عمر ابو بکر اور عثمان تینوں کا ذکر کیا کہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، اور عثمان اور ابو بکر یہ دونوں جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب کربلا کے شہداء کی بات آتی ہے تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر کریں گے تو پھر ان کے لوگ اٹھ کے گریبان پکڑیں گے، یہ تم کون سے نام لے رہے ہو؟ اب دیکھیے یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر یہ واضح طور پہ یہ بات موجود ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اولاد کا جو تذکرہ کیا گیا اس کے اندر بھی جو اولاد کا تذکرہ کیا گیا اس کے اندر یہ وطلحہ و حمزہ و ابو بکر نام کے موجود ہیں، یہاں پر بھی صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم اگر اسی کشف الغمہ میں اور آگے چلے جائیں تو جو چوتھے امام ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لحاظ سے جہاں سے ان کا جو ہے وہ باب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کی کنیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ذکر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مشہور کنیت ابو الحسن ہے، ویقال ابو محمد وقیل ابو بکر، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو بکر بھی تھی۔ اب اسی لحاظ سے اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے حوالہ اور بھی پیش کروں گا۔ اب یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر 245 پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمر بھی ان کے صاحبزادے کا نام تھا۔ اب یہ نہیں کہ صرف عمر جو ہے وہ صاحبزادے کا نام تھا تو یہ صرف ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ 251 صفحے پر یہاں پر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا ذکر کیا تو عمر نام ذکر کیا، اور یہاں پر ایک روایت بھی لے کے آئے۔ 250 صفحہ پر روایت ہے، حدثنا الحسین بن زید عن امہ عمر بن علی عن ابیہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی کہتے ہیں کہ حسین بن زید نے اپنے چچا حضرت عمر بن علی سے سنا، اور انہوں نے اپنے ابا جی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چین پوری انہوں نے ذکر کی ائمہ اہل بیت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بھی ہمارے امام ہیں۔ ہم شیعوں کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ صرف چن کے صرف امام مان لیں، باقی کسی کو امام نہ بانے اہل بیت میں سے، تو تمام اہل بیت کے جتنے بھی اشخاص ہیں وہ سب ہمارے امام ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ حسین بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے چچا عمر بن علی، اور یہ علی کون ہے؟ علی بن حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس پر پوری سند کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا جس کے اندر لفظ عمر موجود ہے۔ اسی طرح میں آگے چلوں تو الارشاد کتاب ہے شیخ مفید کی، تو اس نے بھی اس کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لکھا کہ اسماء من قتل مع الحسین ابن علی علیہ السلام من اہل بیتہ، کہتے ہیں اہل بیت اطہار کے جو فرد کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، کہتے ہیں ان کے جو یہاں پر نام لکھے گئے ان میں سے کہتے ہیں ایک کا نام جعفر ہے، عثمان بھی ہے، یہ دونوں جو ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ اور آگے جا کے لکھتے ہیں وہ عبداللہ و ابو بکر، اب عبداللہ نام الگ ذکر کیا اور ابو بکر نام الگ ذکر کیا، یہاں پر کنیت ذکر نہیں کی بلکہ ابو بکر نام یہاں پر انہوں نے الگ ذکر کیا، ابن امیر المومنین علیہ السلام، کہتے ہیں یہ دونوں جو ہیں حضرت امیر المومنین یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے صاحبزادے ہیں۔ اب اسی طرح النجم الثاقب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پر، اور النجم الثاقب فی احوال الامام الحجۃ الغائب، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے بارے میں جو یہ کتاب لکھی گئی، شیخ حسین طبرسی نوری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اگر آپ صفحہ نمبر 166 پہ چلے جائیں تو الباب الثانی اس نے قائم کیا، باب الثانی میں کہتا ہے فی اسماء والالقاب المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مہدی کے اسماء اور القاب کا اس نے تذکرہ کیا۔ پہلا جو کنیت
یا لقب کہہ لیں وہ احمد ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کنیت ذکر کرتے کرتے 14ویں نمبر پر جو کنیت ذکر کی حضرت امام مہدی کی، کہتے ہیں کہ وہ 14ویں نمبر پر کنیت ہے ابو بکر، کہتے ہیں وَهِيَ إِحْدَى كُنَ الْإِمَامِ الرَّضَا، یہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی کنیت ہے، یعنی امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی کنیت ابو بکر ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی کنیت یہاں پر ابو بکر اس نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح بحار الانوار میں جیسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، میں اس کے اور حوالے بھی پیش کروں گا، یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنیتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں کنیت ابو بکر بھی ذکر کی گئی ہے بحار الانوار صفحہ نمبر 292 پر، اور اس کی جلد نمبر 45 ہے، 45 نمبر جلد میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح صفحہ نمبر 383 پر اور 84 پر اگر آپ دیکھیں تو بے شمار نام بحار الانوار کے اندر بے شمار نام عمر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور اس کے بعد ابو بکر ہے اور عثمان کم ہے، ابو بکر زیادہ ہیں، اور کنیت کے اعتبار سے اور ناموں کے اعتبار سے عمر اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ نام عمر ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف یہاں پر اس نے باقاعدہ ذکر کیا حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، پھر ان کے صاحبزادوں کے صاحبزادے، پھر ان کے صاحبزادوں کے صاحبزادے، اور کئی نام اس کے اندر عمر یہاں پر بحار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اسی طرح میں نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ موجود ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کی جلد نمبر 3 کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو بیٹوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آپ کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے کرتے آپ کے بیٹوں کے اندر بھی نام عمر بھی موجود ہے اور ابو بکر بھی موجود ہے، اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ عمر کی جگہ محمد نام کا بھی تذکرہ کیا گیا عمر کی جگہ، اور دوسرا جو ہے وہ ابو بکر بھی موجود ہیں آپ کے صاحبزادے۔ تو یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 264 پر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس نے بھی اپنا عجیب سا استدلال کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی تصریح موجود نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کے تصریح موجود نہیں ہے، پھر خود ہی استدلال کر رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عمر تھا، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام عمر رکھا، حالانکہ بحار الانوار کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے جو صاحبزادے تھے ان کے نام بڑے سوچ سمجھ کے رکھا کرتے تھے، اور جو محبوب ہستیاں تھیں ان کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ بحار الانوار کے اندر وہ روایت موجود ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہے کہ میرے ابا جی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے نام علی رکھے، یعنی علی اکبر، علی اوس اور علی اصغر، یہ تینوں صاحبزادوں کے نام علی رکھے، ساتھ پہچان کے لیے اکبر، اوس اور اصغر لگا۔ تو اب کیوں ایسا کیا کہ علی نام کیوں رکھے؟ تو کہا اپنے جو ہے وہ ابا جی یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بڑی محبت تھی تو اس وجہ سے رکھا کرتے تھے۔ تو ائمہ اہل بیت جو کہ عرب کے اندر افصح تھے، عربی بہت زیادہ جانتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر عقل و شعور بھی آج کے ان لوگوں سے تو بہت زیادہ تھا، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم جس پر لعنت ملامت کرتے ہیں انہی کے ناموں کے ساتھ میچ کرنے والے نام ہم رکھ رہے ہیں، تو پھر کل کو کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس لیے سب سے پہلی تو ہم نے یہ ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف عرب کے اندر تھے تو یہاں پر ائمہ اہل بیت نے نام رکھے ہیں، کنیتیں رکھی ہیں، آپ بھی رکھ کے دکھائیں ابو بکر، آپ بھی رکھ کے دکھائیں عمر، آپ بھی رکھ کے دکھائیں عثمان، اور اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کیڑا کوئی اور ہے، اصل میں بغض نہیں تھا، ان کا تو آپس میں محبتیں تھیں، اور واضح طور پہ یہ کشف الغمہ کے اندر بھی اور روایات موجود ہیں کہ آپس کے اندر رشتہ داریاں بھی موجود تھی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور عبداللہ بن ابی منافق کے اعتبار سے اس ہمدرد رافضی نے جو عجیب سا استدلال کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ہم مکمل جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہمارا اس سے یہ استدلال ہے کہ علماء اہل سنت صرف یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر بغض تھا، اگر آپس کے اندر جنگیں تھی، اگر آپس کے اندر اس طرح کے معاملات تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور لعنت کو جائز قرار دیتے تھے، اور اس قدر لعنت کو جائز قرار دیتے تھے کہ بسم اللہ جتنا ثواب کہتے تھے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے ساتھ ملتے جلتے کیوں رکھ لیے؟
اور پھر ان کے ساتھ ملتی جلتی کنیتیں کیوں رکھ لی؟ اس کا جواب قیامت تک یہ روافظ نہیں دے سکتے، قیامت تو آ سکتی ہے یہ جواب اس کا نہیں دے سکتے۔ یہ صرف یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں جی وہ صرف عرب کے اندر تھا، تو عرب کے اندر تو ناموں کے اندر، حالانکہ اہل بیت اطہار یہ زیادہ جانتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے ہیں، ناموں کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نام آئے تو آپ بدل دیتے ہیں، تو کیا اہل بیت کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے نام رکھنے ہیں، اور ہم کن کے ناموں کے ساتھ ملتے جلتے نام رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ معاملات اس طرح کے چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اصل میں تو یہ ہمارا جواب تھا اس جو ہے وہ سنی کے بھیس میں چھپا ہوا یہ جو رافضی ہے، فضل رافضی، اس کو پہلے بھی ہم نے جو جواب دیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے اعتبار سے، آج تک یہ خاموش ہے، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔